24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 41 تا 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری، علیک الکتاب للناس، تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ، تو اپنی ذات کے لیے پائی، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی جان کے خلاف، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں تم ان پر بے وکیل، کوئی ذمہ دار۔ اللہ یتوفی، اللہ وفات دیتا ہے، انفسا، جانوں کو، حین موتہا، ان کو موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جو نہ مرے، فی منامہا، اسے اس کی نیند میں، فیمسکو، پھر وہ روک لیتا ہے، التی قضا علیہا، اسے جس پر حکم فرما دیتا ہے، الموت، موت کا، ویرسل الاخری، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری جان کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ شفعاء، اللہ کے مقابل کچھ سفارشی انہوں نے بنا رکھے۔ قل اولو کانوا لا یملکون، تم کہو کیا اگرچہ کانوا لا یملکون، وہ مالک نہ ہوں، شیئا، کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور سمجھ نہ رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تم کہو اللہ ہی کی ملکیت ہے سب شفاعت، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو متنفر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ، آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ،
اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو من دون ہی اس اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو جبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، تم عرض کرو اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم، تو فیصلہ کرے گا، بین عبادکا، اپنے بندوں کے درمیان، فیما، اس میں جو کانوا فیہ یختلفون، وہ اس میں اختلاف رکھتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی، جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے بہت غم ہوتا تھا، اس کا اظہار کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَلَعَلَّكَ باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اور فرمایا لعلک باقی نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اور اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے۔ جب لوگ نیکی کی دعوت نہیں سنتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اس سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مضبوط دلائل، مثالیں اور وعدہ وعید بیان کر کے مشرکین کا رد کر دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو سورہ زمر کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے لوگوں کے فائدے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ کامل اور عظیم کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے، اور اسے معجزہ بنا کر نازل کیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے تو اس راہ یابی کا نفع وہی پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ چاروں ناچار انہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، بلکہ ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا ان مشرکین کے ذمے آپ سے ان کی کوتاہیوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی وفات دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھ لیا کریں جن کا در ذیل دو احادیث میں ذکر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یوں فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے
ازار کے پلو سے 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پر کیا چیز آئی ہے. پھر لیٹتے وقت کہے بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب، میں نے تیرے نام سے اپنا پلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اور جب بیدار ہو تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی. تو سونے سے پہلے یہ دعائیں آیت الکرسی پڑھ کے، تسبیح فاطمہ پڑھ کے، سنت کے مطابق دائیں پہلو لیٹے، جو پراپر سنت کے مطابق سونے کا طریقہ ہے. اگر اس سے ہٹ کے لیٹیں گے، بائیں کروٹ لیٹیں گے اور زیادہ دیر لیٹیں گے تو اس سائڈ پہ دل ہوتا ہے. تو ایک خلاف سنت کوئی بھی کام ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر تو اس طرح لیٹیں گے تو کوئی میڈیکلی نقصان نہیں ہوگا. اس طرف دل ہوتا ہے، جب دل نیچے ہوگا اوپر سارا وزن دل پر ہوگا تو دل نے خون پمپ کرنا ہوتا ہے، تو پھر دل کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. دل گھبراتا بھی ہے سوتے ہوئے، پھر صحیح طرح سے نیند بھی نہیں آئے گی. ہاں تھوڑی دیر کے لیے بائیں کروٹ ہو جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن پھر کروٹ چینج کر لیں. اسی طرح الٹا لیٹنا، یہ تو ویسے ہی کہا گیا جہنمیوں کا طریقہ ہے، اس طرح تو ویسے نہیں لیٹنا چاہیے. سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سونے چاہیے. اپنے تمام لین دین کے معاملات کلیئر کر کے سونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی موت ہے. کیونکہ روح نکل جاتی ہے، اس کے بعد روح واپس لوٹے نہ لوٹے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ بھی موت کی بہن ہے، نیند بھی. تو اس لیے بالکل موت کی تیاری کی طرح تیاری کر کے ہمیں سونا چاہیے. ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ کے، دن بھر کے گناہوں کی توبہ، زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر کے، اور باقی بھی جتنے معاملات جو بندہ موت سے پہلے کر سکتا ہے وہ کلیئر کر کے روزانہ ہمیں سونا چاہیے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں انہیں سفارشی بنا رکھا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاجات کے وقت شفاعت کریں گے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا سفارشی بناتے ہو، اگرچہ وہ تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہ ہوں، اگرچہ وہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں. اگر تم اس وجہ سے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے، تو پھر انہیں چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو اور صرف اسے ہی اپنا معبود مانو، کیونکہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی بارگاہ میں صرف وہی کسی کی سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. آسمانوں اور زمینوں میں صرف اللہ ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے، جبکہ تمہارے باطل معبودوں کو ذرہ بھر بھی بادشاہت حاصل نہیں، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو جس کی بادشاہت ہے اور جو تمہیں دنیا میں اور مرنے کے بعد اپنی طرف لوٹتے وقت بھی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہی تنہا معبود مالک ہے، تو منکرین آخرت کے دلوں میں ذکر خدا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں.
نیز تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں، اور ناگواری کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بجائے ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے اس وقت خوش ہوتے ہیں، دلوں میں بڑی فرق محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی سعادت ہے، تمام بھلائیوں کی بنیاد اور دلوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ بے جان اور خسیس بتوں کا ذکر یہ جہالت ہے اور حماقت ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر ہو تو مسلمان کو تو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے وقت۔ لیکن جو کافر تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی، غصہ آتا تھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اللہ کا ذکر ہو، جب ان کے اپنے بتوں کا ذکر ہوتا تو اس سے خوش ہوتے تھے۔ بس جس سے جس کو محبت ہو تو ہمیں اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب کی محبت میں رکھے، یہ محبت بڑھتی رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت، تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ مشرکین کی خراب عقل پر دلالت کرنے والا عجیب و غریب معاملہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کامل علم کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح عرض کرو اے اللہ مشرکین کی توحید سے نفرت اور شرک سنتے وقت کی خوشی معروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر اتنے مضبوطی سے قائم ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی ان کے فاسد عقیدے اور باطل مذہب کو زائل نہیں کر سکتا۔ یہ کافر اپنے عقیدے میں اتنے پکے تھے۔ زیر تفسیر آیت کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا جب بھی کوئی دعا مانگیں تو اس سے پہلے مذکورہ بالا آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ آیت نمبر 46 ہے، 24ویں پارے کے اندر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور آیت کیا ہے؟ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔